مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مجھے جبریل امین علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے میں اس پر رحمت بھیجتا ہوں، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے درود پاک پیش کرنے کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کی۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم ایک بار پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کیجئے کہ اول تا آخر سلسلے کے اندر شامل رہیں گے، اور جو بھی علم دین ہم حاصل کریں گے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور دوسروں تک بھی یہ سلسلہ ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جماعت کو ترک کر دیا، یعنی جماعت کو ترک کرنے والا، جماعت کو چھوڑنے والا، اگر یہ جانتا کہ اس رہ جانے والے کے لیے کیا ہے تو گھسٹ کر جماعت کے اندر حاضر ہوتا، یعنی جماعت نہ چھوڑتا۔ اگر اس سے چلنا ممکن نہ ہوتا تو گھسٹ کر جماعت کے اندر حاضر ہوتا، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ جماعت کی کیا فضیلت ہے اور جماعت کی کیا اہمیت ہے۔ تو ناظرین کرام، جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے درمیان جہاں آپس میں محبت قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے رحم کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، وہیں پر نماز باجماعت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر باجماعت نماز پڑھنے کی کئی ساری فضیلتیں وارد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے کامل وضو کیا، جیسا وضو کرنے کا حق ہے اس طرح وضو کیا، اور پھر نماز باجماعت کے لیے نکل پڑا اور امام کی اقتداء کے اندر فرض نماز ادا کی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی۔ تو آئیے ہم سبھی نیت کر لیتے ہیں کہ ہم پابندی وقت کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سلسلے کے اندر نماز کے احکام سیکھتے ہیں۔ پچھلے سلسلوں کے اندر ہم نے نماز کے شرائط، نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ جو نماز کے اندر چیزیں واجب ہیں ان کو بھی بیان کیا۔ اس کے علاوہ
آج ہم چند وہ واجبات سنتے ہیں جو نماز کے واجبات نہیں ہیں، یعنی یہ وہ واجبات تو نہیں ہیں کہ ان کو ترک کرنے سے نماز واجب الاعادہ ہو، نماز کو پھر سے پڑھنا ضروری ہو، لیکن بہرحال نمازی کے لیے یہ بھی واجب ہیں۔ اور بالخصوص صف کے حوالے سے کیا کیا چیزیں واجب ہیں انہیں بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صف کے بارے میں 3 باتوں کی شریعت کے اندر تاکید ہے، اور یہ تینوں باتیں آج کل معاذ اللہ کل متروک ہو رہی ہیں، یعنی لوگ اس حوالے سے سستی کا شکار ہیں، غفلت کا شکار ہیں، اور ان 3 باتوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی پھیلی ہوئی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان 3 واجبات کو بیان کرنے سے پہلے ان کی اہمیت کو بیان کیا کہ ان پر عمل نہ کرنے کے سبب مسلمانوں کے اندر باہم نا اتفاقی ہے۔ اگر اتفاق چاہتے ہیں، آپس میں محبتیں قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ صف کے ان 3 واجبات کا خیال کیا جائے۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ وہ واجبات کیا ہیں کہ جن واجبات کا خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں صف کا پہلا واجب ہے تسویہ، یعنی نماز کی صف بالکل سیدھی ہو، اس طرح سیدھی ہو کہ مقتدی آگے پیچھے نہ ہوں، سب کی گردنیں، سب کے کندھے اور ٹخنے ایک سیدھ کے اندر ہوں۔ یہ صف کا پہلا واجب ہے کہ سب بالکل سیدھی ہو۔ اور دوسرا واجب یہ بیان کیا اتمام، یعنی جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری صف شروع نہ کی جائے۔ اور شریعت مطہرہ کے اندر اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اگلی صف خالی رہ گئی ہے اور پیچھے والوں نے 2-3 صفیں بنا لی ہیں، صفیں مکمل کر لی ہیں، اب بعد میں پیچھے سے آنے والا کوئی شخص آتا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ آگے صف کے اندر جگہ خالی ہے مگر اس کے بعد ایک صف مکمل ہو چکی ہے، تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ یہ شخص اس پچھلی صف کو چیرتا ہوا اگلی صف کی جگہ کو مکمل کرے۔ اور ایسے شخص کے لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جو صف کے گیپ کو پر کرتا ہے، صف کے اندر اگر گیپ ہے اس کو ختم کرتا ہے اور وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ اگلا تیسرا واجب بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ صف کا تیسرا واجب ہے تراس، یعنی نمازی ایک دوسرے کے ساتھ خوب مل کر کھڑے ہوں، اس طرح کھڑے ہوں کہ ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے سے ملا ہوا ہو، ان کے اندر بالکل بھی فاصلہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے صفاً کأنہم بنیان مرصوص، گویا وہ عمارت ہے رانگا پلائی ہوئی۔ رانگ پگھلا کر اگر ڈال دی جائے تو سارے گیپس بھر جاتے ہیں، کہیں بھی کوئی جگہ خالی نہیں رہتی ہے۔ ایسی صف باندھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دوست رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے پر ہمیں اپنی صفیں بنانی چاہیے کہ صف کو سیدھا کرنا چاہیے، صف کو مکمل کرنا چاہیے کہ جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو ہم پیچھے صف نہ بنائیں۔ اور تیسرا واجب یہ بیان کیا گیا کہ صفوں کے اندر خوب مل کر کھڑے ہوں، درمیان کے اندر گیپ نہ رکھا جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تینوں چیزیں واجب ہیں، اور بلا عذر شرعی ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑنا ناجائز و گناہ ہے۔ البتہ صفوں کے یہ واجبات، ان میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے نماز کو پھر سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کے واجبات میں داخل نہیں ہے۔ ہاں، صف کے واجبات کے اندر اس کو شمار کیا گیا ہے، اور صف بناتے وقت ان چیزوں کا خیال کرنا مقتدیوں کے لیے ضروری ہے۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اقامت کہہ لینے کے بعد اگر صفیں درست نہ ہوں تو جب تک صفیں درست نہ ہوں تکبیر تحریمہ کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے۔ امام
تکبیر کو ڈیلے کر سکتا ہے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا معمول تھا۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ نماز کے واجبات کے علاوہ صف کے بھی واجبات ہیں، اور ہمیں ان واجبات کا جماعت کے اندر خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلا ایک اور واجب ہم سماعت کرتے ہیں، نماز کے اندر سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا، یہ قراءت کا، تلاوت کا واجب ہے۔ یعنی جو آیت اور سورت پہلے ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھا جائے، اور پھر جو بعد میں ہے اس کو دوسری رکعت کے اندر، بعد والی رکعت کے اندر پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور جان بوجھ کر الٹا قرآن پاک پڑھنا، یعنی جو سورت یا آیت بعد میں ہے اس کو پہلی رکعت کے اندر پڑھ لینا، اور اس سے پہلے والی سورت، اس سے پہلے والی آیت کو دوسری رکعت کے اندر پڑھنا، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ البتہ اگر بھول کر کسی نے ایسا کیا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے صورتوں کے اندر ترتیب کا خیال نہیں کیا، اور جو صورت بعد والی ہے اس کو پہلی رکعت کے اندر پڑھ لیا، اور جو اس سے پہلے والی صورت ہے اس کو دوسری رکعت کے اندر پڑھا ہے، چاہے جان بوجھ کر پڑھا ہو یا بھول کر پڑھا ہو، نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی، نماز اس کی ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو بہرحال وہ گنہگار ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ چاہے نماز ہو یا نماز کے باہر تلاوت ہو، دونوں کے اندر ترتیب کا لحاظ کرنا واجب ہے، کہ جو سورت پہلے ہے، جو آیت پہلے ہے اس کی تلاوت پہلے کرنا، اور جو سورت اور آیت بعد میں آ رہی ہے اس کی تلاوت بعد کے اندر کرنا، یہ واجب ہے۔ نماز کے اندر بھی واجب ہے، اور نماز کے باہر تلاوت کرتے وقت بھی یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے برخلاف قرآن پڑھتا ہے، پہلے بعد والی آیت پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے والی آیت یا اس سے پہلے والی سورت پڑھتا ہے، تو یقیناً وہ گنہگار ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورتیں اگر بے ترتیبی کے ساتھ بھول کر کسی نے پڑھی تو کوئی حرج نہیں، اور اگر جان بوجھ کر کسی نے الٹا قرآن پڑھا تو گنہگار ہوگا۔ البتہ نماز کے اندر کچھ بھی خلل نہیں ہوگا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اب آئیے ہم قرات کے چند مسائل بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے اور پچھلے سلسلوں کے اندر بیان بھی کیا جا چکا ہے کہ قراءت کے اندر اتنی آواز ضروری ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی شور نہ ہو، کوئی اور رکاوٹ نہ ہو، تو کم از کم پڑھنے والے کی آواز خود اس کے کانوں تک پہنچ جائے، خود اپنی آواز سن لے۔ اسی طرح جہاں کہیں بھی بولنے کا تعلق ہے، بولنے کا دخل ہے، جیسے جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اسی طرح سجدہ تلاوت واجب ہونے کے لیے سجدے کی آیت پڑھنا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اتنی آواز کے ساتھ پڑھا جائے کہ خود اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، ان تین نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر، اور اس کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح اور رمضان کی وتر کی تمام رکعتوں کے اندر امام پر ضروری ہے کہ وہ بلند آواز سے قراءت کرے۔ فجر کی دونوں رکعتوں کے اندر، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر اور عشاء کی پہلی 2 رکعت کے اندر امام پر واجب ہے کہ وہ جہر کرے، یعنی بلند آواز سے قراءت کرے۔ البتہ مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی تیسری چوتھی رکعت اور اسی طرح ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں کے اندر امام کے لیے آہستہ قراءت کرنا یہ واجب ہے۔ اور بلند آواز سے قراءت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہلی صف میں ہیں وہ سن سکیں، یہ ادنا درجہ ہے اور اعلیٰ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ البتہ اس طرح پڑھنا کہ صرف 1-2 آدمی جو بالکل قریب میں کھڑے ہوں وہ سن سکیں اور دوسروں کو آواز نہ پہنچے، یہ جہر نہیں ہے بلکہ یہ آہستہ پڑھنا کہلائے گا۔ اور حاجت سے زیادہ اس قدر آواز بلند کرنا
کہ خود اپنے لیے بھی تکلیف کا سبب ہو، دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا سبب ہو، اتنی آواز بلند کرنا قرات کے اندر مکروہ ہے۔ FJN چینل کے ناظرین، یہ ہم سن رہے ہیں قرات کے چند ضروری مسائل۔ دن کے اگر نوافل ہوں، دن کے اندر نوافل پڑھیں تو ان کے اندر آہستہ سے قرات کرنا ضروری ہے، اور رات کے نوافل اگر پڑھے جائیں تو اگر کوئی اکیلا ہو تو اسے اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے قرات کرے یا آہستہ قرات کرے، لیکن اگر رات کے نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے تو بلند آواز سے قرات کرنا یعنی جہر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے اندر سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے مگر سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، رکوع میں اس کو یاد آیا کہ سورت نہیں ملائی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ واپس کھڑا ہو جائے اور سورت ملائے، اور سورت ملا کر دوبارہ پھر سے رکوع کرے، اور اخیر کے اندر نماز مکمل ہو جائے تو سجدہ سہو کر کے نماز ختم کرے۔ اگر اس نے سورت ملا کر سورت کو پڑھ کر پھر سے رکوع نہیں کیا اور اسی پہلے رکوع پر اکتفا کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے کتنا قرآن مجید یاد کرنا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کا کم از کم ایک آیت کو حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے۔ کم از کم ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، اور پورے قرآن پاک کو حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کو یاد کرنا، اور سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی بھی ایک چھوٹی سورت ہو یا 3 چھوٹی آیتیں ہوں یا ایک ایسی بڑی آیت ہو جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، ان سب کو یاد کرنا واجب ہے، کیونکہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لہذا اس کو یاد کرنا بھی واجب ہے۔ اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک ایسی بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، اس کو بھی پڑھنا واجب ہے، لہذا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے حفظ کرنا واجب ہے۔ البتہ یاد رہے کہ بقدر ضرورت مسائل جاننا، ضروری مسائل کو سمجھنا یہ فرض عین ہے۔ ہم اور آپ ابھی نماز کے احکام سیکھ رہے ہیں، اور نمازی کے لیے ان احکام کا سیکھنا نہایت ضروری ہے، تو بقدر ضرورت مسائل فقہ سمجھنا اور جاننا یہ فرض عین ہے، اور ضرورت سے زائد سیکھنا، یعنی جو مجھے حاجت ہے وہ میں نے سیکھ لیے، اس سے زائد میرے لیے سیکھنا یہ حفظ قرآن کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مسائل کی کتنی اہمیت ہے، اور ایک شخص کو جو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں یاد کرنا اور ان کو سمجھنا اس کے لیے کس حد تک ضروری ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ نماز کے احکام کو سیکھیں، دیگر جو شرعی احکام ہم پر سیکھنا واجب ہیں ان کو بھی سیکھیں، اور دوسروں تک بھی اس دعوت کو عام کریں۔ یہ سلسلہ احکام نماز آپ دیکھ رہے ہیں، اور بہت اہم مسائل یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، ہم اور آپ سیکھ رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ اگر آپ کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہیں یا اور کسی بھی نیٹ ورک کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس بیان کو، اس سلسلے کو آگے شیئر کریں، تاکہ یہ احکام دین، احکام نماز دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچیں۔ ناظرین کرام، فرضوں کے اندر ٹھہر کر قرات کرنا چاہیے، اور تراویح کے اندر نارمل انداز میں قرات ہونی چاہیے، اور رات کے نوافل کے اندر جلدی پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، اور کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ اگر قرآن پاک کو صحیح طریقے پر نہ پڑھا گیا تو یہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہمیں رب تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ آج کل کے کئی حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ہونا تو بڑی دور کی بات، یعلمون تعلمون کے سوا کسی بھی لفظ کا پتہ نہیں چلتا، اور نہ لفظ کے حروف کی صحیح تصحیح ہوتی ہے، بلکہ جلدی کے اندر لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں،
اور اس پر فخر کیا جاتا ہے کہ فلاں اس قدر جلدی نماز پڑھاتا ہے، فلاں کی نماز اس قدر جلدی مکمل ہو جاتی ہے، حالانکہ اس طرح قرآن پاک کو پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ اس لیے ہمیں قرات کو درست طریقے پر پڑھنا سیکھنا چاہیے، ہمیں تلاوت قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کس لفظ کو کتنا کھینچنا ہے، کہاں کتنا مد کرنا ہے اور کس حرف کو کس طریقے پر ادا کرنا ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ نمازوں کے اندر قرات کتنی کی جائے۔ فجر کی پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے بنسبت دراز کرنا، لمبا کرنا، یہ مسنون ہے کہ پہلی رکعت کے اندر قرات زیادہ کی جائے اور دوسری رکعت کے اندر قرات اس سے کم کی جائے۔ یہی حال دیگر نمازوں کا بھی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر قرات زیادہ ہو اور دوسری رکعت کے اندر اس سے کچھ کم ہو۔ یہی حکم جمعہ کا بھی ہے، عیدین کا بھی ہے۔ البتہ سنتوں میں اور نوافل کے اندر بہتر یہ ہے کہ دونوں رکعتوں کے اندر برابر برابر قرات کرے، برابر کی صورتیں پڑھیں۔ اب اگر کسی نے دونوں رکعتوں کے اندر ایک ہی صورت کو ریپیٹ کیا، یعنی جس صورت کو پہلے پڑھا تھا اسی صورت کو دوسری رکعت کے اندر بھی پڑھا ہے، تو یاد رہے ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو۔ بغیر کسی مجبوری کے ایک ہی صورت کو دونوں رکعتوں کے اندر پڑھنا، فرض کی دونوں رکعتوں کے اندر پڑھنا یا سنت کی دونوں رکعتوں کے اندر ایک ہی صورت کو پڑھنا، یہ مکروہ تنزیہ ہے، جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو۔ اگر مجبوری ہو تو بالکل بھی مکروہ نہیں ہے۔ اب مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ مجبوری یہ ہو سکتی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر کسی نے قل اعوذ برب الناس مکمل صورت پڑھ لی، اب ظاہر ہے اس کے بعد تو قرآن پاک کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اب یہ دوسری رکعت کے اندر بھی اسی صورت کی تکرار کرے گا، اسی صورت کو واپس پڑھے گا، تو یہ مجبوری ہے کہ اس کو پھر سے وہی صورت پڑھنی پڑ رہی ہے، لہذا یہ مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پہلی رکعت کے اندر کوئی صورت پڑھی اور دوسری رکعت کے اندر قرات کے وقت کوئی دوسری صورت یاد نہیں آتی، تو اس صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ وہی پہلی پڑھ لے، جس کی قرات پہلی رکعت کے اندر کی ہے وہی صورت اب بھی پڑھ لے۔ البتہ نوافل کی دونوں رکعتوں کے اندر ایک صورت کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی جس صورت کو پہلی رکعت کے اندر پڑھا گیا ہے نفل کی دوسری رکعت کے اندر بھی اسی صورت کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح نفل کی ایک رکعت کے اندر ایک ہی صورت کو بار بار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا نفل کی پہلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھا جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نفل نماز کے اندر ایک ہی رکعت کے اندر سورت کی تکرار کرنا یہ بلا کراہت جائز ہے، یعنی یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ قرآن مجید کو الٹا پڑھنا یہ ناجائز و گناہ ہے، یعنی پہلی رکعت کے اندر جس سورت کی جس آیت کی تلاوت کی ہے دوسری رکعت کے اندر اس کے بعد والی سورت اس کے بعد والی آیت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہاں بھی کوئی بھول کر کسی نے پہلے والی سورت شروع کر دی، مثال کے طور پر پہلی رکعت کے اندر کسی نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اب اس کے بعد اگلی سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، مگر کسی نے دوسری رکعت کے اندر الم تر کیف شروع کر دی، بھول کر شروع کر دی، جبکہ قل یا ایھا الکافرون سے پہلے یہ سورت آتی ہے الم تر کیف۔ حکم یہ ہے کہ جب اس کو شروع کر دیا ہے تو اس کو جاری رکھے اور یہی سورت کو مکمل پڑھے۔ اب یہ جائز نہیں ہے کہ وہ الم تر کیف اس سورت کو چھوڑ کر اذا جاء نصر اللہ پڑھے، کیونکہ جب کسی ایک سورت کو شروع کر دیا گیا تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ ہم نے نماز کے اندر قرات کے چند اہم مسائل کو سماعت کیا۔ اب آئیے چند احکام ہم نماز کے باہر تلاوت کے کیا ہیں وہ بھی سنتے ہیں کہ نماز کے باہر تلاوت کرنے کے کیا کیا آداب ہیں، کیا کیا احکام ہیں۔ نماز کے باہر اگر قرآن مجید پڑھا جائے تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یہ زبانی پڑھنے سے افضل ہے،
کیونکہ دیکھ کر پڑھنے میں دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، ہاتھ سے چھونے کا بھی ثواب ملے گا، اور یہ سب کا سب عبادت ہے۔ دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے۔ لہذا اگر نماز کے باہر تلاوت کی جائے تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھا جائے۔ دیکھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، چھونے کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور سبحان اللہ پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کریں، اور تلاوت کے شروع کے اندر اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور اگر قرات سورت کے شروع سے شروع کی جا رہی ہے، یعنی اگر قرات کسی سورت سے اسٹارٹ کی جا رہی ہے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر سورت سے اسٹارٹ نہیں کی جا رہی ہے بلکہ درمیان سے قرات کو اسٹارٹ کیا جا رہا ہے تو بسم اللہ پڑھنا پھر بھی مستحب ہے۔ لیٹ کر قرآن پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ پاؤں سمیٹے ہوئے ہوں۔ اسی طرح چلتے چلتے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت قرآن مجید کرنا جائز ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ دل ادھر ادھر نہ بٹے، دھیان تلاوت قرآن پاک میں رہے تو بے شک آپ چلتے چلتے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ البتہ غسل خانے کے اندر اور ایسی جگہ پر جہاں پر ناپاکی ہو، ان جگہوں کے اندر قرآن پاک پڑھنا ناجائز ہے۔ اور جب کوئی شخص بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، یعنی وہ سب کے سب جب سننے کے لیے جمع ہوئے ہوں، سننے کے لیے حاضر ہوئے ہوں تو تلاوت قرآن پاک کو سننا ان سب پر فرض ہے۔ اور مجمع کے اندر اگر سب لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، جیسا کہ ایصال ثواب کی محفلوں کے اندر اور دیگر مواقع پر قرآن خوانی کے اندر ایک تعداد جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، سب مل جل کر تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، تو اگر کہیں پر اکٹھے بیٹھ کر سب کے سب قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوں تو اس صورت کے اندر سب لوگوں کا بلند آواز سے تلاوت قرآن پاک کرنا یہ حرام ہے۔ اکثر تیجوں کے اندر اور دیگر مواقع پر سب لوگ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے، اس لیے کہ قرآن پاک اگر پڑھا جائے تو اسے سننا ضروری ہے، اور یہاں پر سب کے سب لوگ قرآن پاک پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ کم از کم اتنی آواز نکالیں کہ خود اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، دوسروں تک وہ آواز نہ پہنچے جبکہ سب لوگ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہوں۔ اگر کچھ شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم یہ ہے کہ آہستہ قرات کی جائے، آہستہ تلاوت کی جائے۔ بازار کے اندر اور جہاں کہیں لوگ کام کے اندر بیزی ہوں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، ایسی جگہوں پر بلند آواز سے تلاوت کرنا یہ ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہیں سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اگر ان کے کام میں لگنے سے پہلے ہی اس نے قرات شروع کر دی تھی اور پھر قرات شروع ہونے کے بعد وہ لوگ اپنے کام میں لگ گئے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں سن رہے ہیں، تو پھر گناہ ان پر ہے۔ اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا ہے، معلوم ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہیں، کاموں میں مصروف ہیں، اور اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، تو ایسی صورت کے اندر اس پڑھنے والے پر گناہ ہے کہ یہ جتنے لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں سن رہے اور اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو گناہ اس تلاوت قرآن پاک کرنے والے پر ہے کہ اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی بلند آواز سے تلاوت کر کے، کیونکہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ یہ آہستہ آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ تلاوت قرآن پاک کرنے کے کیا کیا احکامات ہیں اور کتنے اہم اور ضروری مسائل ہیں جن کا خیال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکیں اور قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکیں، ہم اپنی نمازوں کو مکمل طور پر شریعت کی روشنی کے اندر ادا کر سکیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ یہ جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی کے اندر قرأت قرآن کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، قرآن پاک کی برکتیں حاصل کریں اور اپنی نماز کو درست طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، ہم نے آج کے سلسلے کے اندر نماز کے علاوہ چند جو واجبات ہیں ان کو سماعت کیا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے کے اندر نماز کے مستحبات کو لے کر حاضر ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ
نماز باجماعت کے فضائل اور نماز باجماعت کے ضروری مسائل بھی ہم اگلے سلسلے کے اندر سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے